السلام علیکم۔ نماز اور صلات کی فرق سیریز میں پہلی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ میں اس سیریز کو شروع کرنے سے پہلے ایک بڑا سیدھا سادہ اسٹریٹ فارورڈ کویشچن آسک کرنا چاہوں گا۔ قرآن میں نماز کی کوئی بھی ڈیٹیلز کیوں نہیں آئی ہیں؟ پورے قرآن میں شروع سے لے کے آخر تک ہمیں آج کی نماز کے کرنے کی کوئی بھی طریقے کیوں نہیں ملتے؟ ایسے ہی اور سوال بہت سارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو 5 نمازیں ہم آج جانتے ہیں، ان کے نام قرآن میں کیوں نہیں آئے ہیں؟ کیوں ہمیں اللہ نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ہمیں ایک دن میں 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے؟ ایک دفعہ اللہ نے یہ بات نہیں کہی۔ اللہ نے کبھی کیوں نہیں کہا کہ یہ نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے؟ کیوں نہیں کہا؟ یہ ہماری نمازیں آج کی ہیں، یہ ٹائمنگز پہ ہوتی ہیں، دن اور سورج کے اس جگہ پہ آنے پہ آپ کو یہ نماز پڑھنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں بہت سے کنٹریز میں تو چلتی ہیں، لیکن انٹارکٹیکا میں جہاں پہ 6 مہینے تک سورج غائب ہوتا ہے، اس وقت میں یہ نمازیں نہیں بندہ پڑھ سکتا۔ کیا اللہ کو اس بات کا خیال نہیں تھا؟ اور اگر اسی طریقے سے انسان اگر اسپیس میں سفر کر رہا ہے یا مارس میں مریخ پہ ہماری ایک کالونی بن جاتی ہے، وہاں پہ لوگ نماز کیسے پڑھیں گے؟ اور اس طرح کے سوالات اتنے ہیں کہ اگر انسان پوچھنا شروع کر دے تو لسٹ پہ لسٹ بننا شروع ہو جائیں گے۔ اگر نماز واقعی اسلام کا ایک ستون ہے، اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، تو اتنے امپورٹنٹ چیز کے بارے میں اللہ نے اپنی کتاب میں اس کا ذکر اس طریقے سے کیوں نہیں کیا؟ اس کے بارے میں ساری ضروری تفاصیل کیوں اللہ ہمیں بتانا بھول گیا؟ کیا واقعی اللہ بھول گیا کہ یہ پاسبلٹی زیادہ مناسب ہے کہ شاید قرآن کی الصلاۃ ہماری آج کی نماز سے ایک مختلف چیز ہے؟ صلات اور نماز کے فرق سیریز میں ہم اس چیز کے اوپر، یعنی کہ القرآن کے اندر الصلاۃ کا کیا مطلب ہے، اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ اس سیریز کو اور آج کے ٹاپک کو شروع کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ کچھ وارننگز آپ لوگوں کو دوں، کچھ ڈسکلیمرز دوں۔ مجھے پتہ ہے کہ یہ ہم مسلمانوں کے لیے بڑا ایموٹیو ٹاپک ہے، جذباتی لگاؤ ہے ہمیں ایک چیز کے ساتھ۔ میں اس سینس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس ٹاپک کا مقصد کسی کو بھی دل آزاری کرنا نہیں ہے، بلکہ صرف قرآن کے ورسز کو، آیات کو سامنے رکھنا ہے کہ یہ الصلاۃ کے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اگر کسی کو نماز پڑھنی ہے، اپنے شوق سے پڑھنی ہے، سو بسم اللہ، لیکن ہم اپنے آپ کو یہیں تک محدود رکھیں گے کہ خود اللہ اپنی ہی کتاب میں اس الصلاۃ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ اگر وہ چیزیں آج کی نماز سے میچ نہیں ہوتی ہیں تو اس کا مطلب کسی کی بھی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ آئیے اب ہم ان چیزوں کے ساتھ اپنی سیریز کا بھرپور طریقے سے، صحیح طریقے سے آغاز کرتے ہیں۔ آج کے جو ٹاپک کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ صلاۃ آخر ہے کیا؟ قرآن کے اندر الصلاۃ کیا چیز ہے؟ اس پہ بات کرنے سے پہلے میں ہماری میتھڈالوجی کے اوپر تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا۔ اس پوری سیریز میں چیزوں کو بڑے سمپل طریقے سے پیش کروں گا۔ میں قرآن کی جتنے بھی الصلاۃ کے متعلق ٹرمز ہیں، ورسز ہیں، آیات ہیں، ان کو پڑھنے کے بعد پروپوزیشنز پیش کروں گا، اور ایز اے میتھڈولوجیکل پرنسپل میں جہاں تک ممکن ہے نہ ہی ڈکشنریز یوز کروں گا، نہ ہی یا کہ معاجم، نہ ہی فقہی کتابیں ایسیٹرا۔ اگر مجھے ان ٹرمز کے بارے میں خود قرآن کے اندر صحیح ڈیٹیلز اور کافی ڈیٹیلز مل جاتی ہیں، یہ دوسرے الفاظ میں اگر خود قرآن ایک ٹرم کو ڈیفائن کر رہا ہے تو اس کو اور سمجھنے کے لیے میں قرآن سے ہٹ کے کسی اور سورس پہ نہیں جاؤں گا۔ یہ میں کیوں کر رہا ہوں؟ کیونکہ قرآن کے لسان نہ ہی آج کی فصحیٰ عربک ہے، نہ ہی یہ 9th سینچری کی بنو عباس کے زمانے کی بنی ہوئی عربک ہے، اور نہ ہی قرآن کی عربک سیبویہ کے اصولوں کے مطابق سمجھی جا سکتی ہے۔ اس چیز کے اوپر میں قرآن اور اس سیریز میں ڈیٹیل ڈسکشن کر چکا ہوں۔ اگر کسی کو جا کے وہ بات سننی ہو، اس ریزنز کو سمجھنا ہو، وہ جا کے اس سیریز کو دیکھ سکتا ہے۔ تو جب میں پروپوزیشنز پیش کروں گا تو میں پھر آیات قرآن کے سامنے لے کر آؤں گا جو ان پروپوزیشنز کو سپورٹ کریں گی، تاکہ یہ صرف میری بات نہیں ہے، بلکہ جو میں بات کر رہا ہوں اس کے پیچھے جو بھی دلیلیں ہیں آیات کی بنیاد پہ، وہ میں آپ کو دکھا سکوں۔ جیسے جیسے ہم ان آیات کے اوپر بات کریں گے، ان آیات کے اندر ایسے اور بھی ٹرمز ہوں گی کہ جن کے اوپر بات کرنا مناسب ہے، لیکن تاکہ ہم اپنا آپ کو فوکس رکھ سکیں، ایسی وہ ٹرمز جو کہ ہمیں اپنے ٹاپک سے ڈیریل کر دیں گی، میں ان کے بارے میں سرسری بات کروں گا، لیکن ان کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن اس صلاح کی سیریز میں نہیں کروں گا۔ گول اس ایکسرسائز کا یہ ہے کہ انشاءاللہ آخر میں جتنے بھی پروپوزیشنز ہم نے کھڑے کیے ہوں گے، جمع کیے ہوں گے، ان کو ہم سامنے لا کے یہ دیکھ سکیں گے کہ خود اللہ کی کتاب میں الصلاۃ کیا چیز ہے اور کیا چیز نہیں ہے۔ یہ سب کہنے کے بعد
آئیے دیکھتے ہیں کہ الصلاح قرآن میں کیا ہے۔ اس کے اندر بھی بات شروع کرنے سے پہلے میں ایک چیز پہ نظر آپ لوگوں کی ڈلوانا چاہوں گا۔ مصحف میں الصلاح یا صلاح دو ڈفرنٹ سپیلنگز تہجیوں میں آیا ہے۔ الصلاح جو کہ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ایسے سپیلنگز میں بھی آیا ہے، اور اس سپیلنگ میں بھی آیا ہے کہ جو آپ یہاں پہ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں۔ ان دونوں ویریشنز کا مطلب تھوڑا تھوڑا ڈفرنٹ ہے۔ ان میں ایگزیکٹلی فرق کیا ہے، جیسے سیریز آگے بڑھے گی ہم اس کے اوپر بات کریں گے، لیکن آج کے دن میں جس الصلاح کی بات کر رہا ہوں وہی یہ سپیلنگ والی جس کو ہم عام طور پہ اور قرآن میں میجورٹی طور پہ پاتے ہیں۔ تو قرآن کی الصلاح کیا ہے؟ اس کا بڑا سمپل اسٹریٹ فارورڈ کلیئر کٹ آنسر میں اسٹریٹ اوے آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ قرآن کے اندر الصلاح ٹو اینٹیز، دو گروپوں، دو لوگوں کے بیچ میں ٹو وے کنیکشنز ہیں۔ کوئی بھی دو اکائیاں اگر آپس میں کنیکشنز کر رہی ہیں تو وہ ان کے بیچ میں صلہ سے الصلاح ہے۔ اور خود قرآن کے اندر ہم اس الصلاح کی ڈفرینٹ ویریشنز پاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ قرآن کے اندر لوگ اللہ کے ساتھ الصلاح کرتے ہیں، یعنی لوگ اکائی ایک، اللہ اکائی دو۔ اللہ صلاح لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، لوگ الصلاح کر رہے ہیں دوسرے لوگوں کے ساتھ۔ منافقین لوگوں میں سے ایک گروپ صلاح کر رہا ہے اللہ کے ساتھ، اکائی نمبر 2۔ نبی اکائی ایک صلاح کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ، اکائی نمبر 2۔ اللہ اور اس کے ملائکہ اکائی ایک صلاح کر رہی ہے پروفٹ کے ساتھ، نبی کے ساتھ، اکائی نمبر 2۔ مشرقین ایک مجموعہ اکائی ایک الصلاح کر رہی ہے اللہ کے ساتھ، اکائی نمبر 2۔ تو یہ ویریشنز جو ہیں قرآن کے اندر بڑی کلیئر کٹ آئے ہیں کہ یہ کسی بھی طریقے سے ایک اکائی کی طرف سے دوسری اکائی کی طرف ایک ریچولسٹک مذہبی طریقے سے اٹھنے بیٹھنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ مختلف اکائیاں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قرآن کے اندر الصلاح کرتی ہیں۔ تو اس بات کی بنیاد پہ میں آج کی ویڈیو کا اور اس سیریز کا پہلا پروپوزیشن سامنے رکھتا ہوں۔ قرآن کی الصلاح دو اکائیوں کے بیچ میں ٹو وے کنیکشن ہے۔ اب اس چیز کی دلیل کے لیے میں کچھ قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ پہلا ورژن یا پرمیوٹیشن وہ ہے جہاں پہ اللہ آپ کے ساتھ، جس میں میں بھی ہوں، ہم سب کے ساتھ الصلاح کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما۔ اور وہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور اس کے ملائکہ، تاکہ تم لوگوں کو ظلمات اور اندھیروں سے نکال کے النور روشنی کی طرف لے آئے، اور وہ مؤمنین کے ساتھ ہمیشہ سے رحم والا رہا ہے۔ ایک اور آیا جہاں پہ ہم مشرکین اور مؤمنین کے بیچ میں الصلاح دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ لیکن اگر وہ لوٹ جائیں اور الصلاح کو اقیم کر لیں اور تزکیۃ النفس کر لیں، دین وہ الدین میں تم لوگوں کے بھائی ہیں۔ اور اسی طریقے سے ہم آیات کو کھول کے سمجھاتے ہیں اس قوم کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں۔ تیسری آیا یہاں پہ الصلاح مسلین، وہ لوگ جو صلاح کرتے ہیں ان کے اور مسکینوں کے بیچ میں ہے، ان لوگوں کے بیچ میں ہے جن کے پاس چیزیں نہیں ہیں۔ اور یہ جو آپ آیتیں دیکھ رہے ہیں سورۃ الماعون کے بارے میں ہے، اور سورۃ الماعون کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن چینل پہ پہلے سے بھی ہے۔ اگر آپ اس تمام آیتوں کے اوپر ایک سیر حاصل ڈسکشن دیکھنا چاہیں تو آپ وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس چیز کو میں آپ کو سمرائز کرنا چاہوں گا۔ اللہ کہتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ کیا تم نے ایسے بندے کو دیکھا کہ جو الدین کو جھٹلاتا ہے، اللہ کا دین اس کو جھٹلاتا ہے؟ بس یہ وہ بندہ ہے، وہ اکائی ہے، وہ شخصیت ہے کہ جو جس کے پاس کوئی بھی چیز نہیں ہے اس کو دھتکارتا ہے، اور جن کے پاس کھانا نہیں ہے ان کو وہ چیز نہیں دیتا۔ تو ایسے المصلین کے اوپر وہ ہے، ایسے المصلین کے لیے انتباہ ہے، کے لیے وارننگ ہے۔ ایسے جو اپنی صلات کے ساتھ اٹینشن نہیں پے کر رہے، یہ ہیں وہ جو صرف اور صرف دکھاوا کر رہے ہیں، اور جو چیز کرنی چاہیے، جو اسسٹنس کرنی چاہیے اس سے روک رہے ہیں۔ اس سورہ میں جو صلاح ہے وہ مسلین اور لوگوں کے بیچ میں ہے جو ان کو کرنی چاہیے، اور اللہ یاد دہانی کرا رہا ہے کہ جو مسلین ہیں ان کی صلاح کا ایک پارٹ ان لوگوں کا خیال رکھنا بھی ہے کہ جو کسی بھی وجہ سے زندگی میں پیچھے رہ گئے ہیں۔
اس آیہ میں صلاح منافقین کی ہے جو وہ اللہ کے ساتھ کر رہے ہیں. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. جو منافقین ہیں وہ اللہ کے سسٹم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا سسٹم ان کو دھوکہ دیتا ہے. اور جب یہ لوگ یعنی کہ منافقین الصلاح کو اقیم کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ لیزیلی، سستی سے، کاہلی سے کرتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں، دکھاوٹ کے لیے کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے سسٹم کو آگے نہیں کرتے ہیں ایکسیپٹ تھوڑا تھوڑا سا. میں آج کی ویڈیو میں 3 اور پروپوزیشنز انٹروڈیوس کروں گا. سیکنڈ پروپوزیشن یہ ہے کہ الصلاح قرآن کے اندر ایک ایبسٹریکٹ ناؤن ہے، یعنی کہ اس کی کوئی بھی خاص شکل قرآن کے اندر نہیں آئی ہے. جو پہلی 2 آیتیں میں آپ کو اس چیز کے اوپر دکھانا چاہوں گا، اس کے ذریعے سے ہم 2 چیزیں دیکھ سکتے ہیں. ایک یہ کہ صلاۃ کرنے والا جو فعل ہے اس کا اپوزٹ کیا ہے، اور یہ کہ جیسے اپوزٹ کی کوئی خاص شکل نہیں ہے ویسے ہی صلاۃ کرنے کی بھی کوئی خاص شکل نہیں ہے. یہ 2 آیتیں ایسے کہتی ہیں فلا صدق ولا صلی ولکن کذب وتولی. اس نے نہ ہی یقین کیا، نہ ہی اس نے صلی یعنی کہ صلاۃ کی، ولکن کذب وتولی، لیکن اس نے جھٹلایا اور مڑ گیا، پیچھے ہٹ گیا، چلا گیا. تو صلی اور تولی آپس میں اپوزٹس کر کے آئے ہیں، ایک چیز کا الٹ بن کر آئے ہیں. اگر آپ کوئی بھی سسٹم میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، اگر آپ کو صحیح کام کرنے کا بولا جائے اور آپ اس سے پیچھے مڑ جائیں، آپ اس سے ہٹ جائیں، آپ اس سے دور چلے جائیں، تو آپ ہزاروں ڈفرینٹ طریقوں سے جو چیز آپ کو کرنی چاہیے اس کو آپ جھٹلا سکتے ہیں اور نہیں کر سکتے. کوئی ایک طریقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر آپ کوئی صحیح چیز کرنا چاہیں، آپ صحیح طریقے سے یہ صلاۃ کنیکشن اسٹیبلش کرنا چاہیں، اس کا کوئی ایک خاص طریقہ نہیں ہے. ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس کے ساتھ کس وقت میں صلاۃ قائم کر رہے ہیں. اس کی بنیاد پہ آپ کی الصلاح کی جو بھی شکل ہوگی اس کا دار و مدار اس ماحول، ان لوگوں وغیرہ وغیرہ کے لحاظ سے مرتب ہوگا. ایک اور آیا، اور اس آیہ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جیسے الصبر کرنے کا حکم آیا ہے، اور یہ اللہ نے نہیں بتایا کہ الصبر کیسے کرنا چاہیے، ویسے ہی جب الصلاح کو ساتھ میں ایڈ کیا اس کا بھی کوئی خاص طریقہ نہیں بتایا کہ اس طریقے سے اٹھک بیٹھک کر کے تم لوگوں کو الصلاح کرنی ہے. اللہ کہتا ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور اللہ کی مدد حاصل کرو الصبر کے ساتھ اور الصلاح کے ساتھ. نہ ہی الصبر کا قرآن میں کوئی بھی طریقہ آیا ہے کہ کیسے کرنی ہے، نہ ہی الصلاح کا کوئی بھی طریقہ آیا ہے کہ الصلاح کیسے کرنی ہے. اور بے شک ایسے کرنا یعنی کہ یہ دونوں کام کرنا آسان نہیں ہے سوائے ان کے جو خاشعین ہیں، یعنی کہ وہ لوگ جو اللہ کو جان کے مانتے ہیں. پروپوزیشن نمبر 3، جب اکائیاں الصلاح کرتی ہیں وہ مختلف وجہوں کی وجہ سے کرتی ہیں، ان کے اسباب مختلف ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ یہ آیا ہم نے پہلے بھی دیکھی تھی. اللہ جب ہمارے ساتھ الصلاح کر رہا ہے اس کا ایک مقصد ہے، اس کا ایک سبب ہے. وہ کیا ہے؟ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. جب تم اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہو تو اللہ کی الصلاح تمہارے ساتھ کیا ہے کہ تم لوگوں کو الظلمات اندھیروں سے، تاریکیوں سے نکال کر النور روشنی میں لے کر آئے. یہ ہے اللہ کی الصلاح تمہارے ساتھ، میرے ساتھ، ہم سب کے ساتھ. یہ ہے اس کی الصلاح کا مقصد. نبی موسیٰ کو جب اللہ نے حکم دیا تھا الصلاح کرنے کے لیے تو اس کا ریزن بھی دیا تھا. اللہ نے کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. میں ہوں اللہ، میرے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں ہے، بس میرے طریقے پہ چلو اور الصلاح کو اقیم کرو میرے ذکر کے لیے. اگین یہاں پر نہ ہی کوئی خاص طریقہ بتایا گیا ہے، نہ ہی کوئی خاص باڈی کی موومنٹس بتائی گئی ہیں، صرف یہ کہا ہے کہ الصلاح کو اقیم کرو، اور اقیم کے اوپر ہم بات کریں گے. اور ساتھ میں سبب بتایا ہے لی ذکری، اللہ کے ذکر کے لیے، اللہ کے نظام کو مذکور کرنے کے لیے، ہمیشہ سامنے رکھنے کے لیے. منافقین جب الصلاح کرتے ہیں تو ان کا بھی ایک سبب ہوتا ہے. اور اگین یہ وہ آیا ہے جو ہم پہلے کر چکے ہیں، تو میں آپ کو صرف اس کے جو مخصوص پارٹس ہیں اس کی طرف دھیان کرانا چاہوں گا. اللہ کہتا ہے کہ قاموا کسالی، کہ یہ جب کرتے ہیں تو لیزینس میں کرتے ہیں، کاہلی میں کرتے ہیں. یراؤون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ تو الصلاح کر رہے ہیں لیکن اصل میں وہی چیز نہیں کر رہے. تو ان کا سبب یہ نہیں ہے کہ الصلاح کو صحیح طریقے سے کریں. وہ آپ کو لگیں گے کہ
جو उनको ड्यूटीज़ दी गई हैं उस असलाह में सही तरीके से कनेक्शंस को कायम करने के लिए आपको लगेगा कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ दिखावट के लिए कर रहे हैं। क्या आप ऐसे लोगों को जानते हैं? प्रोपोजिशन नंबर 4, जब भी दो इकाइयाँ असलाह सही तरीके से करती हैं उसका नतीजा हमेशा फहशा और मुनकर का ख़ात्मा होता है। अल्लाह कहता है उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताब व अक़िमिस्सलाह इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर वलज़िक्रुल्लाहि अकबर वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन। हमें से जो कोई भी जुमे की नमाज़ के लिए मस्जिद में गया है, हमने ये पर्टिकुलर आया बहुत दफ़ा सुनी है, लेकिन क्या हमने कभी गौर किया? अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह कह रहा है कि जो भी अल किताब में से तुम पे भेजा गया उसको लोगों के सामने रिसाइट करो, उसकी तिलावत करो और अस्सलाह को अक़ीम करो। बेशक अस्सलाह अल फहशा और अल मुनकर से रोकती है, उसके साथ से आपको दूर कर देती है। मैं आपसे यहाँ पे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, कितनी दफ़ा हमने ये चीज़ ज़िंदगी में देखी है कि नमाज़ पढ़ने वाले या नमाज़ पढ़ के आने वाले इन दो चीज़ों में अपने आप को मुंसलिक करते? मैं इस बात को यहीं पे फ़िलहाल के लिए छोड़ता हूँ और हम आगे चलते हैं। ये वीडियो इस सीरीज़ की पहली वीडियो है, लिहाजा मैं चाहूँगा कि हम यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लें और अब तक की बात का एक ख़ुलासा करें। 4 प्रोपोजिशंस मैंने कुरान के आयतों की बुनियाद पे आपके सामने रखे हैं। पहला प्रोपोजिशन, अस्सलाह दो इकाइयों के बीच में, दो पार्टीज़ के बीच में एक दो तरफ़ा कनेक्शन है, दो तरफ़ा राब्ता है। प्रोपोजिशन नंबर 2, अस्सलाह एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसकी कोई ख़ास शक्ल नहीं है, कुरान में कोई भी ख़ास शक्ल नहीं है। प्रोपोजिशन नंबर 3, जब भी दो इकाइयाँ अस्सलाह कायम करती हैं, अस्सलाह कर रही होती हैं, उनके डिफरेंट असबाब होते हैं, उनके डिफरेंट रीजंस होते हैं। प्रोपोजिशन नंबर 4, जब भी दो इकाइयाँ जब भी सही तरीके से अस्सलाह को करती हैं, अल-फहशा अल-मुनकर गायब हो जाते हैं। इन प्रोपोजिशंस का एक और मकसद भी है, वो ये कि हम ये देख सकें कि किस तरीके से कुरान के बताए हुए अस्सलाह के प्रोपोजिशंस आज की नमाज पे लागू नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पे हम ये कह रहे हैं कि अस्सलाह दो इकाइयों के बीच में दो तरफ़ा रवाबित हैं, लेकिन आज की नमाज जो हम कर रहे हैं उसमें एक इंसान खुदा के साथ एक मज़हबी फ़रीज़ा समझ के नमाज को पढ़ रहा है। कोई भी अस्सलाह दूसरों के साथ या किसी भी और तरह की अस्सलाह को हम नहीं मानते, हम समझते नहीं, हम जानते ही नहीं, हमने भुला के रख दिया। दूसरी बात, हालांकि अस्सलाह कुरान में बगैर किसी शक्ल के कोई भी उसका मज़हबी फ़रीज़े के तौर पे या तोक़ूस के साथ नहीं आई है, लेकिन आज की नमाज में हमारे पास किताबों के ऊपर किताबें हैं कि आपको नमाज कैसे पढ़नी है, उंगलियां कैसे रखनी है, तशहुद में कैसे बैठना है, उंगलियों को आपको खोल के बैठना है, बंद करके बैठना है, आप क्या नमाज पढ़ते हुए ऊपर देख सकते हैं, नहीं देख सकते, क्या आप आंखें बंद कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, कितने लंबे कपड़े पहनने हैं, आपको खुशबू लगानी है या नहीं लगानी है, आपका मुंह किस तरफ होना चाहिए, आपके आसपास का माहौल कैसा होना चाहिए। कंडीशंस, शर्तों के ऊपर शर्तों पे किताबें भरी हुई हैं, और पूरे कुरान में आपको एक भी ऐसी आयत नहीं मिलती कि जहाँ पे अस्सलाह के लिए कोई ख़ास शक्ल बताई गई हो। तीसरी बात, हालांकि अल कुरान में अस्सलाह जब दो मुख्तलिफ़ इकाइयाँ आपस में कर रही हैं उनके डिफरेंट असबाब हैं, आज की नमाज ने उस सारे कॉन्सेप्ट को चेंज करके सिर्फ़ और सिर्फ एक मजहबी ड्यूटी बना के रख दिया है कि जहाँ पे आप एज अ इंसान एक ज़ात की परस्तिश कर रहे हैं। यह कुरान की अस्सलाह नहीं है। चौथी बात कि जब भी किसी निज़ाम में अस्सलाह सही तरीके से है, अल-फहशा अल-मुनकर ख़त्म हो जाते हैं। आई थिंक इसका आंसर हम सबको पता है। हम सब जानते हैं कि हम लोग नमाज़ें पढ़ रहे हैं, पाकिस्तान में पढ़ रहे हैं, दूसरी इस्लामी कंट्रीज़ में पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके पढ़ने के बावजूद भी अल-फहशा वो और अल-मुनकर ख़त्म नहीं हुए हैं, ना ही हो रहे हैं, ना ही ऐसे होंगे। तो क्या सच है कि अल्लाह यहाँ पे झूठ बोल रहा है? जब अल्लाह कह रहा है कि तन्हा अनिल फहशाइ वल मुनकर, कि वो ख़त्म कर देती है, वो नहीं कर देती है और चीज़ नहीं हो रही, तो क्या अल्लाह झूठ बोल रहा है या कुछ हमारे समझने में कुछ खामी है? मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसे कि इस वीडियो में हमने एक फॉर्मेट सेट किया है, इससे अगली वीडियोस को समझने में आसानी होगी। तो हम इससे ही इस बात को आगे चलाएंगे कि हम कुरान के आयत को सामने रखेंगे, हम उनके साथ प्रोपोजिशंस बनाएंगे और फिर हम ये देखेंगे कि ये प्रोपोजिशंस
قرآن کے آیات کے ساتھ دلیل کے طور پہ ایکسیپٹ کیے جا سکتے ہیں؟ اور اگر ہاں تو کیا یہ پروپوزیشنز جو قرآن کے اصلاحات کو اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ یہ الصلاح آج کی نماز جیسی ہے یا کوئی اور ڈفرینٹ چیز ہے؟ اس سیریز میں کافی سارے ٹاپکس ہیں جس پہ ہم بات کریں گے. میں آپ کو کچھ ٹاپکس کے یہاں پہ نام بتانا چاہوں گا. کیا قرآن میں وضو ہے؟ کیا قرآن میں واقعی اللہ نے ہمیں یہ بتایا کہ کیسے ہاتھ پاؤں دھو کے نماز کے لیے تیاری کرنی ہے؟ تو اس چیز کے اوپر پہلے سے میری ویڈیو ہے. جس کسی نے ویڈیو نہیں دیکھی دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہے کہ کیوں اللہ نے کسی بھی طریقے سے وضو کے بارے میں قرآن میں بات نہیں کی اور اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے. اور ویڈیوز قرآن کا رکوع کیوں جھکنا نہیں ہے جو ہم نماز پڑھتے ہوئے کرتے ہیں. قرآن کا سجدہ کیوں ایک اپنے ماتھے کو فرش پہ رکھنا نہیں ہے. مسجد قرآن کے اندر کیوں ایک مذہبی پرستش کی جگہ نہیں ہے. الصلاح کی ان دونوں سپیلنگز میں کیا فرق ہے. جو 2-3 آیتیں ہیں قرآن میں جس پہ ایک جنگ کے اندر قصر یا اپنی نماز کو چھوٹے کرنے کی بات کی گئی ہے، وہ اصل میں بات وہاں پہ کیا ہو رہی ہے. مقام ابراہیم کیا ہے، مصلی کیا ہے. قرآن کے اندر کتنی نمازیں ہیں؟ 2 ہیں، 3 ہیں، 5 ہیں. قرآن کے اندر صلاۃ الفجر اور صلاۃ العشاء کے بارے میں یہ دونوں نام آئے ہیں. ان کا مطلب کیا ہے؟ صلاۃ الجمعہ کیا ہے؟ جنازے کی نماز کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ قرآن کے اندر میں درود کیوں نہیں مل رہا؟ صلی علی النبی اور صلی الابراہیمیہ، یہ درود ابراہیمی کیوں ہمیں قرآن میں نہیں ملتا؟ صلوات، الصلوات قرآن کے اندر کیا چیز ہے؟ الصلاۃ الوسطیٰ یہ قرآن کے اندر اس کا مطلب کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے؟ کیا اس کا مطلب کوئی سوشلزم کی بنیاد پہ نظام کو کھڑا کرنا ہے، قائم کرنا ہے؟ قرآن کے اندر اقیموا الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ اور اسی لحاظ سے قرآن کے اندر ہمیں یہ کیوں نہیں ملتا کہ اقیموا الصلاوات، نمازوں کو قائم کرو یا ایسے نظاموں کو قائم کرو. ایک صلاۃ کے بارے میں کیوں بات کی گئی ہے؟ کیا نماز دین کا ستون ہے؟ کیا نماز اسلام کا عماد ہے؟ اور ان ٹاپکس کے ساتھ حالانکہ میں قرآن کے تک ہی اپنا آپ کو محدود کرتا ہوں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس ٹاپک پہ آؤٹ سائڈ آف دا قرآن 2 ٹاپکس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. پہلا یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی یہ کہنا چاہے، اعتراض کرنا چاہے لیکن مجھے نماز پڑھنا پسند ہے، میں جب بھی موسیٰ نماز پڑھتا ہوں مجھے ایک تسکین ملتی ہے، مجھے اچھا لگتا ہے، مجھے اللہ سے کنیکشن فیل ہوتا ہے، میں ذہنی تسکین پاتا ہوں، میں چاہوں گا کہ اس ٹاپک کے اوپر میں بات کروں. اور ایک اور چیز جس کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے کے سارے مسلمان، بھلے وہ کسی بھی فرقے کے ہوں، بھلے وہ کسی بھی کنٹری میں ہوں، سارے کے سارے کم و بیش ایک ہی طریقے کی نماز پڑھ رہے ہیں. کیا یہ نماز واقعی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ کیا یہ نماز واقعی فارسیوں نے گھڑی؟ میں نہیں سمجھتا کہ نماز فارسیوں نے گھڑی. میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا اور میں چاہوں گا کہ اس چیز کے اوپر بھی میں بات کروں کہ میرے فہم میں آج کی نماز کس طریقے سے ہمارے پاس پہنچی اور کیوں یہ چیز ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کو فارسیوں نے بنی عباس کے زمانے میں سے گھڑ لیا. کیوں میں نہیں سمجھتا کہ بات صحیح ہے. تو ایسے ان سب ٹاپکس پہ انشاءاللہ اس سیریز میں ہم گفتگو اور ڈسکشن آگے کرتے چلے جائیں گے. جانے سے پہلے میری طرف سے کچھ آخری باتیں. میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں. یہ میرا اس وقت کا ابھی کا قرآن کا فہم ہے جو میں آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں سامنے رکھ کے پیش کر رہا ہوں. اگر مجھ سے کہیں پہ غلطی ہوتی ہے آپ میری تصحیح کر سکتے ہیں. قرآن کی آیا لائیے، مجھے بتائیے جہاں میں نے کچھ غلطی کی اور میں آپ کی بات سنوں گا. لیکن اینڈ آف دا ڈے، دن کے اختتام پر آپ کو اپنا دماغ خود میک کرنا ہے. نہ ہی آپ مجھے فالو کریں، نہ ہی آپ کو مجھے فالو کرنا چاہیے. اسی طریقے سے نہ ہی آپ کو کسی اور مذہبی انسان کو فالو کرنا چاہیے. نہ ہی میں آپ کی کبھی خلاصے کرانے کے لیے آؤں گا، نہ ہی کوئی اور بندہ آئے گا. آپ اپنے لیے خود ذمہ دار ہیں. اگر آپ کو قرآن کی آیات پیش کی جائیں، آپ کو ان کو لے کے انصاف کے ساتھ سمجھنا چاہیے، تفکر تدبر کرنا چاہیے کہ کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد وہ بات، صحیح بات جو بھی کہے، میں کہوں یا کوئی اور لمبی داڑھی والا انسان کہے، آپ کو صحیح بات کو سننا چاہیے، بندے کو نہیں سننا چاہیے. اور اسی کے ساتھ آپ نے ٹاپکس دیکھے اس سیریز میں. اگر کچھ اور ٹاپکس ہوں جو آپ چاہیں گے کہ جن کے اوپر ہم بات کریں جو میں نہیں بیان کر سکا، یا کوئی اور ٹاپکس آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر پہلے بات کریں، تو کمنٹس میں آپ ضرور اپنی رائے سے مجھے آگاہ کریں. جیسے کہ آپ کو آئیڈیا ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ کمنٹس کا جواب دوں. تو جو بھی آپ کے سوالات ہوں آپ ضرور آسک کریں، کمنٹس دیجیے، اور انشاءاللہ ہم اس طریقے سے آپس میں گفت و شنید کا جو دور ہے، تسلسل ہے، اس کو قائم رکھ سکتے ہیں. آج کی آخری آیا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، اور جب بھی اللہ، صرف اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، صرف اللہ کا، بغیر کسی اور چیز کے.
اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، تو آخرت پہ ایمان نہ رکھنے والوں کے دل کڑنے لگتے ہیں، کڑ جاتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، لیکن جبھی بھی اس کے سوا یا اس کے ساتھ اوروں کا ذکر بھی ہوتا ہے، یعنی اللہ اور کوئی اور بندہ، اللہ اور کوئی کتاب، اللہ کی کتاب اور کوئی اور چیز،